بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جو اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ اچانک ایک دربار نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا، حضور بالبک کا قاصد شرف باریابی چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قاصد کو حاضر کرو۔ دربان واپس گیا اور چند لمحوں بعد بالبک کے بادشاہ کا قاصد دربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ اس نے ایک خط بادشاہ کے خدمت میں پیش کیا جو بالبک کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا، پھر قریب بیٹھی اپنی شہزادی ایزابل کی طرف بڑھا دیا۔ شہزادی نے بھی پڑھا، جس میں بالبک کے بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ شہزادی خط کا مطالعہ کرنے لگی۔ جب وہ خط پڑھ چکی تھی تو بادشاہ نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں؟ شہزادی ایزابل نے قدرے شرماتے ہوئے کہا، ابا حضور، مجھے انکار نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بیاہ کر وہاں جاؤں تو شاہی محل میں داخل ہونے سے پہلے بال دیوتا کے ہیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں۔ قاصد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراً بولا، ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ ہیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اور شہزادی کو بیاہ کر لے جائے۔ اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں۔ شہزادی کے باپ نے قاصد سے کہا۔ قاصد نے جھک کر سلام کیا اور پلٹ کر دربار سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی ایزابل کو شہزادی کا رشتہ طے پا جانے کی مبارکباد دینے لگے۔ بالبک مغربی کے ایک شہر کا نام ہے۔ صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل کے مختلف قبائل میں بٹ گئی اور ہر قبیلے میں اپنی اپنی سلطنت بنا لی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ملک شام کے علاقے لبنان کے اس حصے میں آ کر آباد ہوا جہاں اب بھی اس شہر کی تاریخی کھنڈر رات موجود ہے اور اس زمانے میں اس کا نام بالبک تھا۔ عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا تو قوم بنی اسرائیل بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے لگی۔ چنانچہ بالبک کے لوگ بھی بال دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ 4000 سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام لتی بال تھا۔ اس نے شہر میں ایک ہیکل بنایا تھا۔ عرصہ دراز بعد اس ہیکل کو بال دیوتا کا ہیکل کہا جاتا ہے۔ بال دیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور ہیکل بنائے جاتے تھے۔ پوجا کرنے کے لیے خاص قسم کے ظروف و برتن تیار کیے جاتے تھے۔ لوگ دیوتا پر خوشبوئیں چڑھاتے، بچوں اور مویشیوں کی صحت و سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی اور جلائی جاتی تھیں۔ بالبک کے بادشاہ کا نام اخی اب تھا۔ جب اس نے سیدون کی بادشاہ کی شہزادی ایزابل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ چنانچہ بال دیوتا کے مندر کی تعمیر اور آرائش زور و شور سے شروع ہو گئی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخوبی حصہ لے رہا تھا۔ بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ بھال کرنے روزانہ آتا۔ ہر کام کے لیے
اس نے خزانہ کا منہ کھول دیا تھا۔ رعایا بھی نقدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے۔ جب بادشاہ کو ہیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا۔ اس نے ہیکل کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ ہیکل کو بند کر دیا جائے، اور جب اس کی بیوی ایزابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھولا جائے۔ بادشاہ کی شادی کے موقع پر بالبک دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے، خوب جشن کا سماں تھا۔ بادشاہ شہزادی ایزابیل کو بیاہ کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگیں۔ بادشاہ اور ملکہ ہیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے تو قفل کھولا گیا اور دونوں ہیکل میں داخل ہوئے۔ ملکہ ایزابیل باغ دیوتا کو مجسمے سے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی۔ پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم داخل ہوا۔ وہ بت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا، اور وہ احمق لوگ خالق حقیقی کی بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ گمراہ اور کافر لوگ روزانہ بیل دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ مختلف موسموں میں بیل دیوتا کی پوجا کرنے کے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے جس میں بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے امرائے سلطنت میں شرکت بھی کرتے تھے۔ موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا۔ پوجا کے بعد بیل دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب شعلے خوب بھڑکنے لگے تو ایک نوجوان اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے تو نوجوان نے بیوی کو گود سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی دلدوز چیخ ہیکل میں گونجی اور آگ کے شعلوں سے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ بچے کی ماں غم سے نڈھال ہو کر شوہر کے ساتھ لپٹ گئی۔ نوجوان بھی دم بخود کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی بے ہوش ہو گئی۔ بچہ جل کر راکھ ہو گیا تو ہیکل کے کاہن نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، بال دیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے۔ اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے اور ہیکل سے باہر جانے لگے۔ آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر آ کر اس نے بیوی کے منہ پر پانی چھڑکا تو اسے ہوش آیا اور وہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، میری جان کہاں ہے؟ پھر اسے بچے کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خاوند کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیسا مذہب ہے؟ بال کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ اس پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ خداوند اسے دلاسا دینے لگا۔ لڑکی کے دماغ میں ابھی لخت جگر کے موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ ہیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بڑے ہجوم میں ایک نورانی شکل کا بوڑھا چبوترے پر کھڑا ہوا وعظ کر رہا تھا، اے اہل بیلبک، کیا تم حضرت موسیٰ کی شریعت بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد تم اپنے خالق کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ کیا تم ان امتوں کے واقعات بھول گئے ہو جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ۔ پھر اس بزرگ نے
پاگل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی۔ بوڑھے نے لوگوں سے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی ہے جس کا نونہال چند روز پہلے بال دیوتا کی خوش کرنے کے لیے زندہ جلا دیا گیا۔ اگر بال سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی کہ گھر بار برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے بال دیوتا کے خلاف باز کرنے اور لوگوں کے مذہب سے گمراہ کرنے کا جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے، مگر بوڑھا تشدد کے تاب نہ لا کر راستے میں جان بحق ہو گیا۔ اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت حضرت موسیٰ کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حدیث کی تبلیغ دینے والا کوئی نہ تھا۔ کئی سالوں بعد جب کہ ہر طرف کفر و شرک پھیل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بیلبک کی طرف بھیجا۔ اس کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بیلبک کے بادشاہ ہیکل کے کان کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس کی بھرپور مخالفت شروع کر دی، مگر آپ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ آپ فرماتے، حیرت ہے کہ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے آگے تمہارے باپ دادا کا رب ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ لیکن اہل بیلبک نے آپ کی تکذیب کی۔ وہ لوگ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے پریشان تھے۔ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حق سے نہ روک سکی۔ قرآن حکیم میں آپ کا ذکر سورۃ الصافات میں اس طرح آیا ہے، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تمہیں ڈر نہیں؟ کیا تم بال دیوتا کو پکارتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کو چھوڑتے ہو، جو تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے؟ پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ یقیناً عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، مگر اللہ کے محض بندے عذاب سے بچ جائیں گے، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر کیا۔ الیاس پر سلام ہو۔ ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومنین بندوں میں سے ہیں۔